تو ہم میں سے جو لوگ ہیں جن کے اندر نگیٹو ایموشنز ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان ایموشنز کو اپنے اوپر غالب آنے دیا اور ہم جیت جائیں گے تو وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ اس میں سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ہم میں سے وہ لوگ جو کہ مشکل سچویشن میں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمارے لیے منتخب کیا ہم اس پر چلیں۔ مشکل ہو رہی ہے، سانس نہیں لی جا رہی ہے، ایٹ ٹائمز ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ اس کا ریڈیمپشن کس طرح آئے گا، اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلیں گے، دس از دا اسٹوری، دس از دا قصہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایکسپلین کر رہے ہیں اور نیریٹ کر رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ شرط صرف ایک ہے، اپیرنٹلی دونوں ہی مسلم تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، فار گاڈ سیک، رائٹ۔ فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں سینٹرل فورس کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا۔ ان کے بھائیوں نے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود یعقوب علیہ السلام بینگ اے فادر فگر جو کہ پروفٹ بھی ہیں، ان کی تربیت میں ٹائم گزارنے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا سینٹر نہیں بنایا۔ انہوں نے اپنے ایموشنز کو فوقیت دی، انہوں نے اپنے نفس کو فوقیت دی، اور ان کا رزلٹ ایونچولی کیا ہوا۔ تو ہم کراس روڈز پر روز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کبھی کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی ہم میں سے بہت سارے لوگ جو کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں، کبھی پیئر پریشر کے اندر آ کے، کبھی ماحول کا اثر، کبھی ڈفرینٹ چیزیں، ہم ون وے اور دا ادر کچھ بھی ایکسکیوز بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں، جو بھلے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ نگیٹیوٹی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، ہمارے جو مورل کمپس ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان ایموشنز کو، نگیٹیو ایموشنز کو جیتنے دیں۔ یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کے اندر جو کہ اچھائی کا کیریکٹر ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب ہیں کہ اگر ہم صحیح ہیں تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو میرے ساتھ یہ ہوا۔ اور جب آپ کے اندر نگیٹو ایموشنز ہو جائیں، جب آپ اللہ کو بھول جائیں اور غلط فیصلے کریں، ایروگینس کے اندر چلے جائیں، جیلیسی کے اندر چلے جائیں، لالچ کے اندر چلے جائیں، حسد کے اندر چلے جائیں، اور آپ کو یہ لگے کہ یہ جو میرے اندر جو سچ کا ایلیمنٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مورل کمپس دیا، اس کو دبا کے میں نگیٹو ایموشنز کو فالو کروں گا، اپنے نفس کو فالو کروں گا تو میں ایونچوئل ونر میں ہوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے، میری اور آپ کی بھول ہے۔ ہم جب اس دنیا میں یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ دیا جب گزار رہے ہوتے ہیں نا، روز ہم کراس روڈز پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں اپنی زبان سے نکالوں یا صبر کروں، میں گالی دوں یا صبر کروں، یہ میں غیبت کروں یا صبر کروں، میں یہ بلا وجہ غصہ کروں یا صبر کروں۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں ایک بنیادی فرق تھا۔ دیکھیں، دونوں پیغمبر کے بیٹے تھے، دونوں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا سینٹر بنایا اور دوسری پارٹی نے اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیا۔ تبھی نا 100 باتوں کی ایک بات ہے، وہ جو ایک فرق جو پڑتا ہے نا، وہ یہ کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔ اس 24 گھنٹے روز 24 گھنٹے کا جو دن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں نا، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اور اگر میں اور آپ آج تک نماز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں نا کہ نہیں، نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے نا، یہ تم پڑھنا تو شروع کرو، یہ تمہیں فاحشی سے اور منکرات سے، وہ چیزیں جو منع کی ہے نا، یہ روکنا شروع کر دے گی، یہ رکاوٹ بنے گی۔ اور روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ فل سٹاپ لگے گا فوراً ہی، اس کا مطلب ہے کہ ایک احساس پیدا ہونے لگ جائے گا، وہ جو گلٹ کا میکینزم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ خود چاہیں گے کہ اس کو روکیں۔ گناہ کریں گے پھر توبہ کرنے کا دل چاہے گا، ایک گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے، ایک گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے، دوسرا گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے، لیکن توبہ کرتے 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 ایک پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ اب گناہ نہیں ہو رہے ہوں گے، اب اتنی ندامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اتنی انشاءاللہ اسٹرینتھ دیں گے کہ وہ جو بری عادتیں ہیں، وہ جو برے اخلاق ہیں، وہ سب کم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو نماز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا کبھی بھی۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، صرف فرض پڑھ لیں، صرف فرض پڑھ لیں۔
آئی نو بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا کہ نہیں ہم نے سنت مؤکدہ، بھائی وہ سب چیزیں ہیں، وہ سب اپنے ٹائم پہ آ جائیں گی، لیکن آپ پہلے چلنا سیکھ لیں اس سے پہلے کہ آپ بھاگیں. جب آپ بیسکس کرنے لگیں گے، جب فرض کرنے لگیں گے نا، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ سنت مؤکدہ کے اندر بھی آئیں گے، آپ تہجد پہ بھی آئیں گے، آپ قرآن بھی سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن نماز، فرض نماز پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. دس از دا باٹم لائن. یہ ڈفرینس ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اندر یہ ایک ڈفرینس تھا کہ ایک نے اپنی زندگی میں اللہ کو سینٹر بنا دیا، اور سینٹر کیسے بنایا کہ وہ اللہ کو نہیں بھولے. اور نماز اللہ تعالیٰ نے دی ہی اسی لیے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولیں، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے ان کو سائڈ پہ پارک کریں، اور وہ نماز کے لیے مشکل سے 5 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے. شیطان آپ کو یہ بھٹکا گا 5 منٹ سے کیا ہوگا، اس نماز سے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا. شیطان پہلا سٹیپ نہیں لینا پہلا سٹیپ ہی نہیں لینے دیتا. اور ہم لوگ نا بہت زیادہ اس کلچر میں نا، جہاں پہ انٹینسو کلچر کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے، جب تک کوئی بڑا کام نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نیک اعمال کرو، بھلے چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. تو کنسسٹنسی ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. بھلے تھوڑے عمل ہوں، بھلے انٹینس زیادہ نہیں ہو، لیکن وہ جو کنسسٹنسی، تھوڑی سی کنسسٹنسی، دیٹ ول میک ونڈرز. تھوڑی سی کنسسٹنسی، تھوڑا سا قرآن سمجھ کے پڑھنا، ہفتے میں 3-4 دن پڑھیں. آپ کو امیجن نہیں کر سکتے آپ 2 مہینے کے اندر کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. روز نماز کے لیے آپ 5 منٹ کے 5 سلاٹس نکال لیں، 25 منٹ، اینڈ یو کی ناٹ امیجن کہ آپ کی زندگی کس طرح چینج ہونا شروع ہوگی. جو ایک دل میں سکینت ہوتی ہے نا، ایک وزن آ جاتا ہے، کہ ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو آئی ہوپ میں نے کس حد تک بات واضح کرنے کی کوشش کی ہو. آج انشاءاللہ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم.